ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے یوم خلیج فارس کے موقع پر اپنے خطاب میں ابنائے ہرمز کی موجودہ کشیدہ صورتحال اور ممکنہ ناکہ بندی کے تمام تر ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کو قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس عالمی آبی گزرگاہ میں کسی قسم کی بدامنی کی صورت میں صہیونی حکومت اور واشنگٹن جواب دہ ہوں گے۔ صدر مسعود پزشکیان اور حریف ممالک کو خطے سے دور رکھنے کے فیصلے کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ابنائے ہرمز کی حفاظت ایران کی قومی سلامتی کا ٹوٹ انگ ہے اور تہران کسی بھی بیرونی مداخلت کو قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے امریکی بحری ناکہ بندی کی کوششوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور خبردار کیا کہ ایسی اشتعال انگیز کارروائیاں خطے کے استحکام کو نقصان پہنچائیں گی اور کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بنیں گی۔ اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی زیر صدارت ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پاسپورٹ کے حصول کو آسان بنانے اور ایجنٹ مافیا کے خاتمے کے لیے بڑے پیمانے پر اصلاحات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں سب سے اہم اعلان نارمل پاسپورٹ کی تیاری کی مدت میں کمی کا کیا گیا، جس کے تحت اب شہریوں کو 21 دن کے بجائے 14 دن میں پاسپورٹ جاری کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پاسپورٹ دفاتر کو آئندہ 15 روز کے اندر مکمل طور پر کیش لیس کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ مالی معاملات میں شفافیت آئے اور شہریوں کو قطاروں سے نجات مل سکے۔ وزیر داخلہ نے عوامی سہولت کے لیے پاسپورٹ اتھارٹی کے قیام اور بزنس پاسپورٹ کے نظام کو جلد فعال کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے، جس کا مقصد ملک بھر میں چھت سے محروم لاکھوں خاندانوں کو اپنا گھر فراہم کرنا ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اسے ایک مقدس فریضہ قرار دیا اور اعلان کیا کہ اس اسکیم کے تحت 1 کروڑ روپے تک کا قرض انتہائی آسان شرائط پر دستیاب ہوگا۔ حکومت نے اگلے 4 برسوں میں 5 لاکھ گھروں کی تعمیر کا ہدف مقرر کیا ہے، جس کے لیے مجموعی طور پر 3.2 کھرب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ شہباز شریف نے واضح کیا ہے کہ اس اسکیم کا اطلاق 4 صوبوں سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر بھی ہوگا اور وہ خود ہر ماہ اس منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن اکنامک فیوری کے تحت ایران کے تقریباً $500 ملین مالیت کے کرپٹو کرنسی اثاثے ضبط کر لیے گئے ہیں، جس نے تہران کی معیشت کو شدید بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایات پر اس معاشی دباؤ کی مہم میں تیزی لاتے ہوئے دنیا بھر میں ایرانی بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے ایرانی تیل کے خریداروں اور سہولت کار بینکوں کو متنبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف سخت ثانوی پابندیاں عائد کی جائیں گی، جبکہ بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی سے ایرانی معیشت کو مستقل نقصان پہنچانے کا منصوبہ ہے۔ دوسری جانب ایران نے ان امریکی اقدامات کا مذاق اڑاتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس مہم سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف نے بھی امریکی وزیر خزانہ کے مشوروں کو بیکار قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ اب غیر ملکی حکومتوں پر بھی زور دے رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات فی الفور ختم کر دیں۔ پاکستان کے 11 سالہ سعد جہانگیر منج نے شطرنج کی دنیا میں تاریخ رقم کرتے ہوئے ارینا انٹرنیشنل ماسٹر کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ وہ یہ باوقار اعزاز حاصل کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی کھلاڑی بن گئے ہیں، جس نے عالمی سطح پر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ سعد کی اس غیر معمولی کامیابی کو پاکستان اسپورٹس بورڈ نے ملک بھر کے نوجوانوں کے لیے ایک عظیم مثال اور قابل فخر لمحہ قرار دیا ہے۔ اس تاریخی سنگ میل پر صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے بھی سعد کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے یقین دلایا ہے کہ حکومت شطرنج جیسی ذہنی کھیلوں کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات جاری رکھے گی۔ 11 سال کی عمر میں عالمی اعزاز حاصل کرنا نہ صرف سعد کی محنت کا ثمر ہے، بلکہ یہ پاکستان میں شطرنج کے ابھرتے ہوئے روشن مستقبل کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے انگور اڈا میں افغان طالبان کی جانب سے شہری آبادی پر ایک بار پھر بلا اشتعال گولہ باری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ایک خاتون اور 4 بچے شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغانستان کی حدود سے فائر کیا گیا مارٹر گولہ مقامی شہریوں کے گھروں پر گرا، جس کے بعد زخمیوں کو فوری طور پر DHQ اسپتال وانا منتقل کر دیا گیا۔ پاک فوج نے اس جارحیت کا بھرپور جواب دیتے ہوئے سرحد پار افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس سے طالبان اہلکار اپنی پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ آپریشن غضب للحق کے تحت افغان اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے اور یہ کارروائی تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران سرحد پار سے فائرنگ کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے جس میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔